إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اس اللہ ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تنہا خالق و مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی بحیثیت ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان کامل ہے اور یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں پیش کیا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس بات پر بھی ہمارا یقین ہے کہ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں، ہماری مقصد حیات، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا میں اعمال کو کر کے، ہم دنیا میں نیکیاں حاصل کر کے آخرت میں اپنی منزل کو پائیں گے۔
اسی مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کی تخلیق کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کی زندگی کو کھیتی سے تعبیر کی ہے، کھیتی سے اس کی مثال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، کہ جو شخص تم میں سے چاہتا ہے، وہ آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، وہ آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، نزد لہ فی حرثہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کھیتی کو اور زیادہ بڑھا دے گا، اس کی کھیتی کو، یا یہ کہیں اس کے اجر و ثواب کو، اس کے اعمال کو، اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بڑھا دے گا۔ اسی طریقے سے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو شخص دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کی کھیتی کو تلاش کرتا ہے، دنیا کی کھیتی کو چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس میں سے ہم انہیں دنیا میں اسے عطا کر دیں گے، دنیا میں ہم انہیں عطا کر دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيب، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک انسانی زندگی کو کھیتی سے تعبیر کی ہے اور آخرت کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ انسان جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کو مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک انسان بخوبی یہ سمجھ سکتا ہے اور وہ شخص اور بہتر سمجھ سکتا ہے جس کا تعلق کھیتی باڑی اور کاشتکاری سے ہو، جو کسان گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، کہ ایک اس کے نزدیک اس کی زندگی میں، اس کی صبح شام کے زندگی میں ایک کھیتی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کا جو پورا صبح و شام کا مقصد ہوتا ہے وہ کھیتی کے اوپر ہوتا ہے، کہ وہ پورے اس کا فوکس کھیتی پر ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ اپنی کھیتی میں کاشتکاری کرے، اس میں اناج ڈالے، اس میں کس طریقے سے کاشتکاری کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے وہ کھیتی کو، اس کے پھل کو حاصل کر سکے۔ یہ ایک کاشتکار انسان، ایک کسان کی یہ زندگی، اس کے صبح و شام کا جو فوکس ہوتا ہے یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کو کھیتی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان کی زندگی میں کھیتی کی اہمیت ہوتی ہے، وہ کھیتی میں دنوں رات لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے اس میں پھل کو اچھے طریقے سے تیار کیا جائے، اس میں جو ایسی چیزیں بلایانی چیزیں اگ آتی ہیں جو اس کے کھیت کے ساتھ جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ضرورت کے مطابق اسے پانی دیتا ہے، ضرورت کے مطابق اس کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے، کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے اس میں دوا ڈالتا ہے۔ اس طریقے سے وہ پوری زندگی، اپنے پورے صبح و شام کی زندگی کو اسی میں لگائے ہوئے ہوتا ہے، اور اسی میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کھیتی مکمل طور پر تیار ہو گئی، اس میں پھل اگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یعجب الضراء، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے انتہا خوش ہوتا ہے اپنی کھیتیوں کو دیکھ کر، جو اس کے تمام محنت کا پھل ہوتا ہے، جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ اس میں اسے مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی زندگی میں آخرت کی زندگی بھی آخرت بھی ایک کھیتی کی طرح ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی، اس کے صبح و شام، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اسی میں ہونا چاہیے کہ وہ آخرت کی کھیتی کو کس طریقے سے تیار کرے، وہ آخرت میں کس طریقے سے پھل کو حاصل کرے، وہ آخرت کی کھیتی کو کس طریقے سے اگائے، اور اپنی آخرت کی کھیتی کر کے اس میں جب وہ پھل پائے تو وہ خوش ہو جائے، ویسے ہی جیسے ایک انسان دنیا میں اپنے پھل کو پا کر، اپنی محنت کو پھل کو حاصل کر کے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ایک انسانی زندگی میں کھیتی سے تعبیر دے کر یہ بتایا ہے کہ تم
تم ویسے ہی آخرت کے لیے فکر مند رہو، ویسے ہی آخرت کے پھل کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو جس طریقے سے ایک کسان اپنی کھیتی کے پھل کو اگانے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیتا ہے، وہ کسی بھی موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، کسی بھی موسم میں وہ بغیر کسی چیز کے پرواہ کیے ہوئے کھیتی میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اسے کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی کے میں فوکس اسی پر لگا دیتا ہے، اور وہ جب اس کے پھل حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ انسان کی مقصد زندگی، اس کے حیات زندگی بھی، اس کے مقصد حیات بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دے کر انہیں سمجھایا کہ کس طریقے سے ایک انسان کو آخرت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرے، آخرت کے متعلق وہ سوچے، اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اور ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے وہ دنیاوی معاملات میں اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، بزنس میں، دکانداری میں یا کسی اور کام میں وہ اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آخرت کے لیے بھی وہ اپنا حساب و کتاب کرے، اپنا حساب و کتاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم دیکھو کہ تم نے اپنے کل کی زندگی کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے اپنے آپ کے لیے کل کی زندگی کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے، اپنے آگے کیا بھیجا ہے، اپنے آگے کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جو آخرت میں تمہارے کام آئیں گے، جو آخرت میں تمہارے کام آئیں گے، جو آخرت میں تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، اس کے لیے تم حساب و کتاب کرو، تم اپنے آپ پر غور کرو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے آپ اپنا حساب و کتاب کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور یاد رکھنا جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو بھی تمہارا اعمال ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو باخبر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں اس سے خبر رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یاد رکھنا دنیا میں غافل ہو کر، دنیا میں غفلت میں پڑھ کر تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں اللہ نے بھلا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے، اپنی زندگی میں وہ دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے، وہ دنیا میں تخلیق جس مقصد کے تحت ہوئی، اس نے بھولا دیا، اپنے آپ کو بھولا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں بھولا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، مجرم ہیں، اصل مجرم ہیں، جنہوں نے اپنی مقصد حیات کو بھولا دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا دیا ہے، جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا کیا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، جس آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے، انہوں نے اسی کو بھلا دیا، اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا، اللہ بھی بھول گیا، اللہ بھی انہیں بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے آپ کو حساب و کتاب کرنے کی تلقین کی کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آخرت کا حساب و کتاب کریں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے آج جو دن پورا گزارا ہے، ہم نے صبح سے لے کر جو شام تک رات تک جو وقفہ گزارا ہے، اس میں ہم نے آج کون سا ایسا عمل کیا جو آخرت میں ہمارے لیے مفید ہے، ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا جو آخرت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہم نے ایسا کیا عمل کیا جو ہم نے ہمارے مقصد کے مطابق ہو، جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا حساب و
کتاب کریں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احتساب النفس واجب علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر، ہر مسلم مرد عورت بالغ و عاقل پر، وہ خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بوڑھے ہوں جوان ہوں، ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اس آیت کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یا وہ اپنی وہ نادانی کی زندگی نہ گزارے، وہ غفلت کی زندگی نہ گزارے، اپنی مقصد سے غافل نہ ہو، وہ غفلت کی زندگی میں نہ پڑے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا احتساب کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے پوری دن کا وہ جائزہ لے، وہ دیکھے کہ اس نے کیا عمل کیا۔ اس کے لیے یہ واجب ہے، ورنہ یہ نہ کہے کہ ہم تو اس کے متعلق جانا ہی نہیں، ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، ہم نہیں جانتے تھے، ہم اس کے متعلق ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ بہانہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کے تحت ایک مسلمان پر، ہر ایک لوگوں پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنا احتساب کرے، اپنے آپ کو دیکھے، پرکھے، جانچے، اور اپنی زندگی کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو ایک انسان جس طریقے سے اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، دوسرے چیزوں میں وہ اپنا حساب و کتاب کرتا ہے کہ آج جو میں نے کام کیا ہے، آج جو ہم نے کیا ہے اس میں کیا ہمیں پروفٹ حاصل ہوئی ہے، ہم نے اس میں کیا نقصان ہوا ہے، آج جو ہم نے کیا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، کل کے لیے کل ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، وہ اس طریقے سے پلاننگ کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان کی زندگی بھی ہونی چاہیے، وہ جب پورا دن گزارنے کے بعد وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، آج میں نے کیا کیا ہے آخرت کے لیے، ہم نے کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے، اور ہم نے کس طرح کل کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے، وہ اس کا حساب و کتاب کرے، اور ضروری ہے۔ اور جو شخص اپنے دنیا میں محاسبہ کرتا ہے، دنیا میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو امام ابن قیم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، المؤمن قوام علی نفسہ، کہ ہر مومن اپنے نفس کا وہ ذمہ دار ہے، وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے۔ یحاسب نفسہ للہ، وہ اللہ کے یہاں کے لیے وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، حساب و کتاب کرے۔ اور جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے، وَإِنَّمَا خُفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ أَقْوَامٌ حَاسَبُ الدُّنْيَا، کہ جو شخص دنیا میں حساب و کتاب کرتا ہے، جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا ہے، ایسی قوم جو دنیا میں اپنا حساب و کتاب کرتی ہے، اپنے نفس پر غور و فکر کرتی ہے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرتی ہے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسی قوم کا حساب بھی کل قیامت کے دن آسان ہوگا۔ اور جو قوم دنیا میں اپنا حساب و کتاب نہیں کرتی، دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اپنے اعمال کا حساب نہیں کرتے، وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آج کیا کیا، ہمیں کل کیا کرنا ہے، آخرت کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، وہ جب اس کا حساب و کتاب نہیں کرتی تو کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب بھی اس کے لیے مشکل ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب بھی مشکل ہوگا۔ اس لیے ہر ایک پر لازم و ضروری ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، غفلت کی زندگی نہ گزاریں، غفلت میں نہ پڑیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ غفلت کی زندگی ایک سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سزا ہے کہ ایک انسان غفلت میں زندگی گزارے، اس کے اعمال کا کچھ پتہ نہ ہو، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا حاصل کیا ہے، آخرت کے لیے کیا کیا ہے، اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ ایک انسان جب غفلت میں گزارتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس سیاہ دھبے کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے دل سویر سے ویسے ہی پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا دل دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، صحیح
خلق کے اندر فرق باقی نہیں رہتی، اس دل میں احساس نہیں باقی رہتا۔ اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس کے دل سے یہ احساس ختم کر دیا جائے کہ وہ حق و باطل کو سمجھ سکے، وہ نیکی اور بدی کو سمجھ سکے، وہ خیر اور شر میں فرق کر سکے۔ واقعی یہ ایک عظیم سزا ہے انسان کے لیے جو دنیا میں اس طریقے سے غافل ہے، اس طریقے سے غفلت کی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اس پر فکر نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم دنیا میں اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، نہیں بلکہ وہ انسان سزا میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، وہ سزا میں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہی ہے، ایک عظیم سزا ہے کہ انسان کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے۔ انسان کہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے، ہم کسی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، ہم اپنی من مانی اپنے آپ اپنے مطابق ہمارا جو نفس کہتا ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، انسان یا تو اللہ کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کا غلام ہوتا ہے، یا پھر اپنی من مانی زندگی گزار کر اپنے نفس کا یا پھر شیطان کا غلام ہوتا ہے۔ انسان کے آگے پیچھے شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے وسوسے ڈالتا ہے جو اس پر اس کا نفس ابھارتا ہے، اور پھر وہ شیطان کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں، ہم کسی کے مطابق نہیں چلتے، ہمارا جو نفس کہتا ہے، ہماری جو مرضی ہوتی ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، یہ ایک دم دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے، وہ شیطان کی غلامی کر رہا ہے، شیطان کے وسوسے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کے مطابق زندگی گزار کے، اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار کے وہ اللہ کی غلامی کرنا چاہتا ہے، یا اپنے نفس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر اپنی زندگی کو گزار کر وہ شیطان کا یا اپنے نفس کا غلام بننا چاہتا ہے۔ انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے، غفلت کی زندگی سے انہیں نکلنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان دنیا میں اکثر و بیشتر غافل ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ وہ انسان دنیاوی زندگی کے ظاہری باتوں کو، ظاہری چیزوں کو جان رہا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اسی کو جانتا ہے۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے انسان۔ اس تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انسان دنیا کا تو علم رکھتا ہے، انسان دنیا کے متعلق جانتا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے محلے میں، ہمارے آس پڑوس میں، دنیا میں، اور اسی طریقے سے وہ دنیا کی بہت سی تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے، وہ اس کے مطابق جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ دنیا کی تہوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ ہر ایک کے متعلق علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے وہ غافل رہتا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، وہ دنیا کے علم حاصل کرتا ہے، دنیا کا جاننے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے متعلق علم چاہتا ہے، وہ علم حاصل کرے، لیکن آخرت کی زندگی سے غافل نہ ہو، آخرت کی زندگی سے غفلت نہ برتے، آخرت کو نہ بھولے، کیونکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ آخرت ہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھے، اور یہ ضروری نہیں ہے، انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آخرت کے لیے اپنی دنیا کو بھول جائے، دنیا سے منقطع ہو جائے، دنیا سے اپنے تعلقات کو توڑ دے، نہیں، بلکہ آخرت کے سفر کے لیے انسان کو دنیا سے گزرنا ہے، دنیا سے ہی سفر کرنا ہے۔ انسان دنیا سے منقطع نہیں ہوگا، بلکہ اسی دنیا میں رہ کر، اسی دنیا کے ماحول میں زندگی گزار کر، اپنے معاشرے میں رہ کر ہی آخرت کا سفر طے کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں وہ جو عمل کر رہا ہے اسی میں اس کو آخرت تلاش کرنی ہے، اپنے عائلی زندگی میں ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، اس میں بھی اسے آخرت تلاش کرنی ہے۔ اپنے وہ کاروبار کر رہا ہے، کاروبار کے ذریعے سے اسے آخرت تک جانا ہے، آخرت تک سفر کرنا ہے، دنیا ہی سے رہ کر دنیا ہی سے اسے آخرت کے سفر کرنا ہے۔ تو
چاہے وہ آخرت سے غفلت نہ ہو، وہ دنیا میں رہ کر ہی وہ آخرت کی تیاری کرے گا، آخرت سے دنیا سے وہ منقطع نہیں ہونا، بلکہ دنیا ہی میں رہ کر اسے آخرت کے سفر کو طے کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ انسان کا حساب و کتاب قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسان کا حساب و کتاب بہت ہی قریب ہے لیکن وہ غفلت میں اعراض کیے ہوا ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوا ہے، اس کے متعلق وہ سوچتا نہیں، اس کے متعلق وہ غور و فکر نہیں کرتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اور انسان کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، وہ اس کے مطابق سوچتا بھی نہیں ہے، اور پھر ان کے حالات یہ ہوتے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جب نئی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے نئے ذکر اس کے پاس نصیحتیں آتی ہیں تو اس کے حال یہ ہوتے ہیں کہ وہ انہیں سنتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہوئے آخرت کی ذکر اللہ کی نصیحت کو، اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں اور اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کو سن کر اللہ کی اللہ کی نصیحت کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمارے مقصد حیات یہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اگر آج آخرت سے غافل ہیں، ہم اگر آخرت سے آج غافل ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں، جانچیں ہم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن جب ہمارے سامنے نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مناظر کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے نام اعمال کو پیش کیے جائیں گے وہ کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے، نام اعمال کو دیکھ کر وہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ تو نہ تو چھوٹے اعمال کو چھوڑا ہے نہ تو بڑے اعمال کو، اس نے ایک چیز کو، انسان کی پوری زندگی کو اس میں لکھ دیا ہے۔ یہ انسان کے اس وقت منظر ہوں گے، وہ صرف اپنے کہیں گے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بل اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو دیا ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر سکیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اور اس کے مطابق ہم تیاری کریں، روزانہ اپنا محاسبہ کریں۔ آج کے ہم نے پوری صبح سے لے کر رات تک ہم نے اپنی زندگی کو گزار دیا، ہم نے اپنی زندگی میں سے ایک دن کو ختم کر دیا، ہم نے آج آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ہم نے کون سی ایسی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے کل آخرت میں ہمیں نقصان ہوگا، ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جو کل قیامت کے دن ہم نے جس کے نتیجے میں ہمیں بہترین پھل ملیں گے، ہم نے کون سے ایسے عمل کیے ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور پھر آئندہ آنے والے کل کے لیے ہمیں یہ ارادہ کرنی چاہیے کہ کل ہم مزید ہم اس کے لیے تیاری کریں گے، اپنی دنیاوی زندگی میں رہ کر، اپنی دنیاوی زندگی کی مصروفیات میں رہ کر ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم آخرت سے غافل نہ ہو جائیں، دنیا میں پڑھ کے آخرت کے سفر میں ہم اس سفر کے راستے میں ہی اپنے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ اپنی منزل کو فوکس کریں، اپنی منزل پر اپنا دھیان رکھیں، منزل پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے، اور اپنے راستے کو ہم نے راستے میں جو خیر ملے اسے لیں، جو شر ملے اسے ترک کر دیں، اس طریقے سے ہم آخرت کی جانب سفر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ یہی ہمارے مقصد حیات ہے، زندگی کے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا کیا ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہو سکیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اور جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر
لیا جائے وہی کامیاب ہے، وہی اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، ٹٹولیں، جانچیں، پرکھیں اور اپنی زندگی کو اسی مقصد میں گزاریں اور کل کے لیے ہم تیاری کریں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں کل یعنی قیامت کے لیے ہمیں زاد راہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔